ایک مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ تم لوگ موت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جب صبح سو کر اٹھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ میں رات دیکھ سکوں گا یا نہیں۔ ایک اور صحابی نے عرض کیا، اللہ کے محبوب، میں 4 رکعت کی نیت باندھتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتہ کہ میں اپنی نماز مکمل کر پاؤں گا یا نہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی نے کہا، میں جب وضو کرتا ہوں نماز کے لیے لیکن مجھے نہیں پتہ کہ میں اپنی نماز پوری کر پاؤں گا یا نہیں، میں اپنی نماز پڑھ پاؤں گا یا نہیں، یہ مجھے نہیں پتہ۔ تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ حالت ہے موت کے بارے میں کہ میں نماز کا ایک سلام پھیروں، مجھے نہیں پتہ کہ میں دوسرا سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں۔ یاد رکھیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس ہستی کے لیے دنیا بنائی گئی، جو ہستی اللہ کے اتنے محبوب ہوں، وہ موت کو اتنا یاد رکھتے ہیں تو ہمیں کتنا یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، انسان ہو، چرند پرند، حیوانات، تمام مخلوقات، سمندر کی مچھلیاں ہوں، ہر مخلوق کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ ہر مخلوق کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے۔ ہر ایک کا وقت مقرر ہے، جانا ہر کسی کو ہے، بس ہمیں تیاری رکھنی ہے تاکہ ہمیں آخرت میں پشیمانی اور شرمندگی نہ ہو۔ حضور کا فرمان ہے، جو موت کو کثرت سے یاد کرے، موت کو کثرت سے یاد کرنے پر 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ توبہ جلد قبول ہوتی ہے۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے اس کی توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دل کو قناعت نصیب ہوتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کی وجہ سے اگر یہ صفات ہم میں پیدا ہو جائیں تو امید ہے انشاءاللہ آخرت میں ہمیں رسوائی نہیں ہوگی۔